إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد اس کے محبوب پر درود و سلام۔ عزیز بھائیو، یہ عشرہ کیا پورا حج ہی اس عظیم خاندان کی یادگاریں بکھری ہوئی ہیں۔ حج کے مناسک اور ارکان ہوں یا پھر یہ عشرہ یا قربانی کی یہ داستان ہو، سبھی میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا خلوص جھلک رہا ہے۔ آج ہمیں بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم خالص وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ ہم بھی خالصتاً اللہ لوجہ اللہ کے لیے جینا مرنا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود فرما رہے تھے نا کہ کل اعلان کروایا کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب، اے خلیل، کہہ دیجئے کل ان صلاتی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، للہ، قربانی میری للہ رب العالمین، اللہ کے لیے، اس کائنات کے پالنہار کے لیے ہے۔ لا شریک لہ و بذالک امرت، میں شرک کرنے والوں سے کوئی نہیں اور مجھے حکم بھی اسی کا ہی ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج بھی امت کے لیے ایک خوبصورت درس، واعظ، نصیحت جو ہے موجود ہے۔ جیسے اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ میرے ابراہیم کی سیرت میں لقد کان لکم فی اللہ، جیسے اپنے محبوب کے لیے فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ایسے فرمایا میرے خلیل کی زندگی بھی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بھائیوں قربانی اور گوشت تو مزے لے کے کھا جاتے ہیں، جو قربانی کا روح ہے، جن لوگوں نے قربانی کی ہے انہوں نے اپنا تن من دھن تک جو ہے وار دیا ہے۔ تو تھوڑی سی ان کی سیرت کے پہلو جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں۔ عراق کا بابل کا علاقہ جو ہے جہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں پر نمرود کی جو ہے حکمرانی تھی، جس نے بڑا زور لگایا آپ کو جلا دیا جائے، چکھے کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے کہ جن کا نامی اللہ پاک نے 69 مرتبہ لیا ہے مکی مدنی صورتوں کے اندر، 69 مرتبہ۔ پیار کتنا ہے کہ جب تلک اپنے محبوب کے امتیوں کی نماز میں تشہد میں بیٹھے ہوئے، جب تلک کہ اس خاندان کے لیے رحمت کی اور برکت کی دعائیں جب تلک نہ کی جائیں، جنہیں ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، جب تلک نماز نامکمل رہتی، محبت ان سے اتنا ہے۔ اسی پر بس نہیں ہے، جب قربانیوں کے سلسلے طویل ہوئے اور ان میں کامیاب ہوئے
تو اللہ پاک نے بھی یہ فرمایا کہ یا اے ابراہیم اللہ قد صدقت الرؤیا، یہ بہت بڑا خواب جو عظیم خواب تھا آپ نے مکمل کر دکھایا ہے۔ ہم آپ کو انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو دنیا کے لیے امام بنائیں گے۔ اللہ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، اللہ میری ذریت اور میری اولاد میں سے بھی یہ سلسلہ چلے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں سے یہ وعدہ نہیں ہے، ظالموں کے ساتھ یہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ باقی تو پھر جو ہے تو عزیز بھائی، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہیں معمار کعبہ بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ کے بنانے والے۔ بڑے امتحان آئے ہیں، ایسے نہیں یہ قربانی کیجیے، ہاں جی جو ہم اللہ معاف فرمائے، جو ٹکا بوٹیاں اور قیمے اور جو ہے جناب کباب تل کے کھا رہے ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے دیکھو تو صحیح جو ہے کیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کیجئے کتاب مبین سے، قرآن حکیم سے پڑھ کر میرے خلیل کا جو ہے تذکرہ اور ان کی سیرت اور اسوہ حسنہ اور ان کی قربانیوں کا یہ سلسلہ جو ہے ذرا امت کے سامنے رکھیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بڑا سچا رسول تھا، سچا نبی تھا۔ ہماری طرح سے نہیں کہ جو ہے الست بربکم، ہم نے عالم ارواح میں وعدہ ہوا نا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، وہاں ہم نے کہا ہاں جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر ہمارے یہ وعدے دہرائے جا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی ہمارا سلام پھرتا ہے تو پھر جو ہے کچھ نعرے ہی بدل جاتے ہیں لوگوں کے، ہاں جی وہ پھر کہیں ڈھیریوں پر اور قبروں پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے غیروں کے سامنے ہاں جی حاجات اور جو ہے مناجات کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور ڈھٹائی کی حد تک جو ہے بھائیوں، جانوروں تک کو بھی مشکل کشا جو ہے مانا جا رہا ہے۔ اگر ہندو ہنومان دیوتا اور بندر کو پوجا کریں تو وہ تو ہو گئے مشرک اور کافر، اور آج کا مسلمان ہاں جی گھوڑے کے نیچے سے گزرے اسے اپنا مشکل کشا جو ہے مانے تو پھر یہ پکا مسلمان ہے، یہ پکا مسلمان ہے۔ لا حول ولا قوت۔ تو میرے بھائیوں، توحید یہ سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے سیرت سے ہاں جی ہر قدم پر آپ کو جو ہے نظر آئے گی کہ جو ہے کس طرح سے وہ اپنے اللہ کے ساتھ جو ہے کس طرح مخلص تھے، جنہیں حنیف بھی کہا اللہ پاک نے، جنہیں توحید الہی کا پرستار بھی کہا، جنہیں راضی برضا الہی بھی کہا، کہ جو اللہ نے کہا، جو اللہ پاک کہتے گئے فرماتے گئے ویسے سیدنا ابراہیم کرتے چلے۔ اپنے باپ تک کو سمجھایا، ان سے ٹکر لی، خاندان سے ٹکر لی، اور وقت کے فرعونوں اور جو ہے نمرودوں سے ٹکر لے کے جو ہے انہیں سمجھانے کی اور دعوت دینے کی کوشش۔ باپ سے کہا کہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جی آپ اس چیز کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ کوئی کام آ سکتی ہے دکھ میں نہ سکھ میں؟ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کوئی دکھ میں پریشانی میں کوئی کام ہی نہیں آ سکتی، آپ ان مورتیوں کو پوچھتے ہیں، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جی میرے پاس وحی کا علم ہے، اگر آپ میری تابعداری کریں گے تو فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو انشاءاللہ العزیز سیدھے راستے پر جو ڈال دوں۔ یا ابتی لا تعص، یہ سورہ مریم ہے، ایک ہی جگہ پر 4 دفعہ۔ اس سے یہ بھی مسئلہ جو ہے مستنبت ہوتا ہے، یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اگر باپ کافر بھی ہو تو بچے کو، بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا ہو۔ آج ان نوجوانوں پر مجھے ترس آتا ہے کہ یقین کیجئے یہ دنیا میں ہی اپنی دنیا کو بھی برباد کر بیٹھتے ہیں اور آخرت کو بھی جو ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے ادب و احترام کے اندر بڑا رکھنا اور بڑی کمزوری جو ہے دیکھی جاتی ہے۔ نوجوانوں جو ہے بد مست ہاتھیوں کی طرح سے جوانی کے نشے میں چورا چور ہو کر جو ہے وہ ماں باپ کی وہ جو عزت و تکریم میرے اللہ نے بتلائی ہے وہ اس سے جو ہے پہلو تہی اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے بیان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تو یہ دونوں باپ بیٹا کی سیرت سے یہ پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کس طرح سے خدمت کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے میں جو اللہ پاک نے بار بار سمجھایا ہے۔ وَقَضَىٰ، یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
اچھا برتاؤ کرنا ہے، میٹھا بولنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ ایک یا دونوں، ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی جو ہے دہلیز پر قدم رکھ لیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، ان کی باتوں کو رد نہیں کرنا ہے، انہیں یہ نہیں کہنا کہ اماں بوڑھی اماں تجھے کیا پتہ، ابا جی تمہیں کیا پتہ، جو ہے زمانے کی جو ہے زمانہ غضب کی چال چل گیا، تم تو پرانے زمانے کی باتیں لے کے بیٹھے۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیے کہ اس باپ نے، اس ماں نے اپنی جوانی اور شباب کے ایام تمہیں پروان چڑھانے کے لیے، تمہیں کسی اچھی پوسٹ اور سیٹ پر بٹھانے کے لیے، تمہاری پڑھائی میں جو ہے کس طرح سے انہوں نے خون پسینہ ایک کیا ہے، فیکٹریوں کے دھکے کھا کھا کر جو ہے آج اگر وہ سمجھانے کی بات کر دیں، اگر وہ تمہارے مزاج کے خلاف کوئی جو ہے چھوٹی موٹی بات کر دیں، وہ آج تم سے ہضم ہی نہیں کوئی نہیں ہوتی، آج تم اس پر جو ہے فوراً سیخپا ہو جاتے ہو، گرم ہو جاتے ہو جو ہے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے سورہ احقاف کے اندر اللہ اکبر یہی بات بتلائی کہ جو ہے دیکھو تمہاری ماں نے بڑے دکھوں پر دکھ اٹھا کر جو ہے تمہیں پالا ہے، رکھا ہے پیٹ کے اندر۔ تو عزیز بھائیوں، جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے خلوص جھلکتا ہے، وہاں دونوں باپ بیٹوں کی زندگیوں سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو کیسے پیار اور محبت سے جو ہے باپ سے بولا جا رہا ہے۔ یہی ابراہیم ہے اور ادھر سے آزر ہیں، بت گر ہیں، بت فروش ہیں، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کس طرح سے سورہ مریم میں ایک ہی جگہ پر یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا اے ابا جی اے ابا جی اے ابا جی، ایسا نہ کیجیے ابا جی، شیطان کی پوجا نہ، لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اللہ کیا خوبصورت انداز کیا، ابا جی آپ شیطان کی پوجا نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ عظیم شخصیت جس کے بارے میں یہودی بھی کہہ رہے ہیں، عیسائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ابراہیم علیہ السلام ہمارا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہارا کیسے ہو گیا؟ نہ تم ان کی سیرت کو جو ہے پکڑو گے، ان کی سیرت کے مطابق چلو گے تو پھر ہی تمہارا ابراہیم بنتا ہے نا علیہ السلام۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ میرا ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو ہے، حنیف ہے، مسلم ہے۔ مسلم اس اونٹ کو بھی کہتے ہیں جس کے نتنے میں نکیل اور ڈوری ڈال کر کسی اور کے ہاتھ میں تھما دی جائے اور وہ اس کا مالک اس کو جہاں بٹھائے، جہاں چلائے، جو کھلائے، جو پلائے، اس مسلم کو بھی اونٹ کہتے ہیں۔ ہماری مرضی ہے ہی کوئی نہیں، ویسے بھی ہماری مرضی نہیں ہے، ہم تو پابند ہیں اللہ اس کے رسول کی۔ ہمیں جو کھانے کا حکم دیا جائے گا ہم وہ کھائیں گے، جس سے روکا جائے گا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فاتقوا اللہ، جو میرا محبوب دے اسے لے لو اور جس سے میرا محبوب پیغمبر روکے اسے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرما دے فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، تم میرے یار خلیل ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ ہمیں قربانیاں تو نظر کوئی نہیں آتی ہیں، ہاں بکرے چھترے کا گوشت بڑا نظر آتا ہے، ہاں جی ہاں اللہ۔ اور فریج، جب سے یہ فریج آیا نا تو اللہ کی پناہ، اسی بستی کا ایک واقعہ ہے کہ پورا ایک ڈیپ فریزر گوشت سے بھرا ہوا، اتفاق سے ڈیپ فریزر خراب ہو گیا۔ دینے لینے کی بات میں بتا دوں میرے بھائیو، ہم ڈیپ فریزر پتہ ہی نہیں چلا، اور بھی 3-4 ڈیپ فریزر اس حال میں رکھے ہوئے تھے، ڈیپ فریزر کا پتہ ہی کوئی نہیں چلا کہ وہ خراب ہو گیا، بند، توجہ نہیں پڑی۔ جب دیکھا 2-4-5-7 دن کے بعد کہ وہ تو ڈیپ فریزر ہی خراب ہے، تو جب ڈھکن کھولا تو جناب وہاں کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا، اخیر اسے لے جا کر کہیں دور آبادی سے جو ہے اسے ختم اور ضائع کیا گیا۔ تو یہ اس طرح بھی جو ہے یہاں ہو رہا ہے، اسی بستی کی بات بتلا رہا ہوں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کھانے پینے والی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن پیچھے معاملات کیا ہوئے؟ اللہ پاک نے یہ مقام کیوں دیا کہ یہودی بھی کہنے پر مجبور ہو گئے، عیسائی بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں۔ اللہ
تو سیدنا ابراہیم کون تھے؟ جو صنم قدوں اور بت قدوں کے تاریک ماحول میں ایک رشد و ہدایت کا ایک مینارہ نور جو ہے کھڑے تھے، شمع توحید تھے، ضلالت اور گمراہی کے اٹھاٹھو جو ہے گھٹے اندھیروں کے اندر جو ہے ایک اللہ ایک واحد توحیدی پرچم تھامے ہوئے سیدنا ابراہیم خلیل تھے۔ کبھی یہ امتحان، کبھی حکم ہوا کہ ماں باپ سے جو ہے انہیں توحید کی دعوت دو، کبھی جو ہے ہاں جی بادشاہ وقت سے جو ہے ٹکر لو اور ان سے ٹکر لی، کبھی قوم سے جو ہے، اور پھر جو معاملات چلے ہیں بھائیوں، بڑا مختصر کر کے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ تاکہ ہمیں اس ہاں جی خلوص اور وقار کی اس عظیم تصویر کے جو ہے ان کی اس سیرت کے پہلو بھی ہمارے سامنے نمایاں ہوں۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ جناب ان دونوں کو، ماں اور بیٹے کو بیت اللہ کے قریب لا کے چھوڑو، کہاں؟ فلسطین ہے اور کہاں؟ بلد الامین ہے۔ کوئی جہاز کا ٹکٹ نہیں کٹایا تھا بھی چلو یہاں سے بیٹھے اور فوراً اتر گئے، پیدل، ہاں جی پیدل، زیادہ سے زیادہ اونٹ، فلسطین سے بلد الامین مکہ کی طرف جو ہے پہنچے ہیں، اور دونوں بیٹے کو اور ماں کو، اور بیٹا بھی کوئی جوانی کے اندر نہیں ملا ہے، 84 برس کی عمر میں بچہ ملا ہے، بڑی آس اور امید سے مانگ کے اللہ سے آہ و بکا کر کے گر گڑا کر آہ و زاری کر کے ربی حبلی من الصالحین، میرے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ جب بھی آپ مانگیں تو انشاءاللہ اسی نہج پر مانگیں کہ یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ نیک صالح اولاد واللہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے اور مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اللہ مانگ رہے ہیں اور اللہ پاک نے جب دیا تو حکم ہوا کہ ان دونوں کو لے جا کر بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر آؤ، اور اس کا تذکرہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر بھی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ربنا انی چھوڑ کر جانے لگے نا، عجیب منظر ہوگا بھائیو، عجیب کہ سنسان علاقہ ہو، بیابان، کوئی انسان تو کجا رہ گیا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے ایسے علاقے میں، وادی غیر ذی زرع کے اندر جہاں پر کچھ اگتا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سبزہ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ کھجوریں ہیں اور پانی کا ایک مشکیزہ ہے، وہ کب تک چلے گا؟ لکو تک صحرا ہے۔ آج ہم سائے میں ہوا میں بیٹھ کر بھی جو ہے ہماری طبیعت پر بن رہی ہے گرمی کی وجہ سے، اور عرب کی گرمی تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور اس وقت میں جب کوئی سایہ دار درخت بھی نہ ہو، ہاں جی کیا بنتی ہوگی اس جوڑے پر، ماں اور بیٹے پر جو ہے، جو بڑی منت اور سمائشوں سے مانگا گیا ہے اللہ۔ اور پھر دعا جاتے ہوئے جو ہے حضرت ہاجرہ بڑی متفکر اور پریشان ہو جاتی ہے کہ اے ابراہیم کیا ہوا، ہاں جی چھوڑ کر کہاں چلے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی اور لب سیے ہوئے جو ہے، ہاں جی اللہ اکبر اللہ کیا، پھر بیوی پوچھنے کہ اللہ امرک بہذا، بخاری کی روایت کے مطابق اللہ امرک بہذا، کیا میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ پھر سر سے جنبش سے اشارہ کیا کہ ہاں ہاجرہ، بھلا کون ایسا ہے جو اپنے دودھ پیتے شیر خوار بچے کو اور اس کی اماں کو جو ہے لکو دک صحرا کے حوالے کر کے چلا جائے؟ جو ہے کون جو ہے، یہ بہت بڑا پتھر اور جو ہے سینے پر رکھنے کی بات ہے، جو ہے میرے اللہ کا حکم تو ہے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم ہاں جی یہ بتا کر غمناک ہونے لگے تھے کہ سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ نہیں بس پھر ابراہیم آپ جائیے، جو ہے جس اللہ نے بڑھاپے میں یہ بیٹا عطا فرمایا ہے، اور حفاظت کا ذمہ بھی اسی اللہ کے سامنے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ غم مت کیجیے، جائیے۔ اور پھر وہاں ٹیلے کی اوٹ میں، پہاڑ کے اوٹ میں جا کر جو ہے پھر جو ہے دستے دعا جو ہے دراز کیے ہیں اس خلیل اللہ علیہ السلام، اور دعاؤں کے لیے الفاظ کیا چنے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی آل اولاد کو تیرے گھر کے پڑوس میں لا بسایا ہے، لا بٹھایا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کی قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جو ابراہیمی بنے گا وہ نمازی بھی ضرور ہوگا، وہ جو گوشت اور جو ہے یہ قربانیوں کا سلسلہ کرے گا وہ نمازی بھی ہوگا، جو حج کے لیے عمرہ کے لیے جائے گا اسے پہلے نماز جیسے عظیم عمل سے جو ہے اس پر کار بند اور جو ہے مکمل اس پر پنکچول اور جو ہے ریگولر بننا ہوگا، جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو ہے میرے بھائیوں، جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا اسے پہلے اس نماز جیسی عظیم عبادت کا جو ہے ہاں جی اللہ پورا کرنے والا جو ہے بننا ہوگا۔ تو یعنی سیدنا ابراہیم کی اولاد اور ان کی سوچ اور ان کے امتحانوں میں ایک بات یہ بھی ہے
ایک قربانی یہ بھی ہے کہ بندہ پکا نمازی ہونا چاہیے جو ابراہیمی ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اسی لیے ان کو یہاں چھوڑا ہے تاکہ یہ تیرے گھر کے پڑوس میں رہتے ہوئے نماز کی پابندی کرنے والے بنتے ہیں۔ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے دل ان کی جانب جو ہے کھنچ جائیں، ہاں جی، اے اللہ ان کو تو روٹی روزی کا سلسلہ ان کا تو ہی بنا دے، یہ لک و دک صحرا جو ہے ان کو کہیں ہڑپ نہ کر جائے، یہ کہیں جو ہے اس بھوک کی وادی میں جو ہے کہیں یہ پریشان کن ہو کر جو ہے کہیں یہ جان سی نہ ہاتھ دھو بیٹھے، تو ان کو روٹی روزی کا بندوبست تو تیرے پاس ہی ہے نا، تو کر دے ان کے ساتھ معاملہ۔ اور اگر اس وقت کے عرب کو مکہ مدینہ کو جو ہے مکہ کو اس وقت کے مکہ کو اور آج کے مکہ کو جو ہے تھوڑا سا ہاں جی بندہ دیکھے موازنہ کرے، ہاں جی، تو بالکل زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہر وہ چیز جو پوری دنیا میں جہاں کہیں خوبصورت اور اچھی کوالٹی کی ہے وہاں پر آپ کو مل رہی ہے، اور بے موسمے جو یہاں آم نہیں ہوگا وہاں آپ کو آم مل جائے گا، اور کیلا اتنا بڑا لبنان کا کہ جو آپ ایک کیلا کھائیں گے تو امید ہے کہ آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ روٹی روزی کا انتظام تو اللہ پاک نے یوں کیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدۃ من الناس وارزقہم، اللہ روزی دے انہیں، روزی دے۔ میں نے تو یہ ایک مشکیزہ اور ایک تھوڑی سی کھجوریں لی ہیں، اور وہ پریشان جب ہوئی ہیں سیدہ حاضر تو پھر منظر یوں بنا ہے کہ کبھی صفا کی جانب بھاگتی ہیں کبھی مروہ کی جانب بھاگتی ہیں۔ آج تو وہ منظر ہی جو تھوڑا سا تھوڑی سی پہاڑی نظر آتی ہیں، ہاں جی، صفا اور مروہ کی جو ہے، باقی تو سارا انہوں نے بالکل ماربل لگا کے برابر کر دی ہے، آسان کر دیا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن میں تھوڑا وہاں سے جو ہے صفا مروہ میں دوڑتے ہوئے اس دور میں چلا گیا، آج سے تقریباً 5000 سال پہلے۔ میں نے کہا یا اللہ، ہاں جی، تیری بندی نے کس طرح جو ہے بے چینی کے عالم میں جہاں لمحوں تک صحرا ہو، دور دراز تک کوئی بندہ نہ ملتا ہو، نظر آتا ہو، اور اس نے جو ہے اپنے شیر خوار بچے کی تڑپتے بلکتے، ہاں جی، وہ منظر دیکھ کر وہ کتنی بے چین اور بے قرار ہوئی ہوگی، اور اس نے جو ہے اللہ جب وہ گہرائی والی جگہ آتی ہے نا جہاں گرین لائٹس ہیں تو وہ بالکل بھاگ کے گزرتی ہے کہ وہاں سے اس کا ننھا اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ہاں جی، وہ بھاگ کر گزرتی ہیں، اور پھر جب چڑھائی پر چڑھتی ہیں دیکھتی ہیں پہلے اسماعیل کو، اور پھر دور تک دیکھتی ہیں کہ کوئی بندہ نظر آ جائے جسے میں یہ کہوں کہ جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جس سے مجھے انسیت ہو جائے، جس سے میں کوئی بات چیت کر سکوں، جس سے میں اپنی تنہائی کی بات کر سکوں، جو ہے کہ مجھے ہاں جی اللہ یعنی وہ پریشان ہو گئی ہے کہ کہیں اسی عالم کے اندر جو ہے میرا یہ شیرخوار بچہ بلک بلک کے جو ہے دم نہ توڑ دے، اور کہہ بھی بیٹھی ہے کہ یا اللہ اگر آپ نے یوں ہی امتحان میں ڈالنا تھا تو ایک ممتا کی ماری ماں کے سامنے اس کا شیرخوار بچہ یوں تڑپ تڑپ کر جو ہے یوں تو نہ ہلاک کرتا کہ یا اللہ جو تو نے دیا ہی تھا تو پھر یوں تو نہ ہوتا۔ اللہ جو ہے اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو جو ہے فوراً بھیجا کہ جائیے اور جو ہے اللہ جہاں ننھا اسماعیل لیٹا ہوا ہے اور اس کے جو ہے جہاں ننھے قدم جو ہے بے چینی کے عالم میں تڑپ رہے ہیں، تو ایسے ہی وہیں پر جا کر اپنے پر مار کر جو ہے وہاں پر کنویں اور پانی کا انتظام کیجیے۔ ایسے نہیں یہ زمزم مل گیا، ہاں جی، جس کے بارے میں میں اور آپ لالچ کرتے ہیں، حاجیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ یار زمزم لائیں تو دیجئے مجھے جو ہے، تو حقیقت بات ہے بھائیوں، یہ شفا یاب پانی، مشروب، عظیم مشروب، جس کے بارے میں کائنات کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اللہ پاک اس بندے کی اس نیت کے موافق فیصلہ کرے گا۔ اگر بھوک اور پیاس مٹانے کی نیت سے پیا جائے گا تو بھوک اور پیاس مٹے گی، اگر شفا کی نیت سے پیا جائے گا تو پھر اللہ پاک اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو ماء زمزم لما شرب لہ، کہ جس مقصد کے لیے آپ پئیں گے اللہ پاک نے یہ عظیم پانی بھی اسی خاندان کے دم قدم سے جو ہے اللہ نے عطا فرمایا، اور پریشان بھی ہو گئی، لا کے اسے بنیریاں لگا رہی ہیں، پانی کو روک رہی ہیں، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری اماں ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر اس پانی کو نہ روکتی تو پانی پوری دنیا میں پھیلنے والا جو ہے پہنچنے والا ہوتا، اور پہنچ تو رہا ہی ہے نا، پوری دنیا میں ہی پہنچ رہا ہے، تمام دنیا کے جو ہے کونوں سے جو ہے جی حاجی حضرات، عمرہ کرنے والے حضرات اپنے ساتھ وہ جو ہے پانی زمزم کا جو ہے لے کے پہنچتے ہیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بہت بڑی اداکارہ تھی جو ہے کویت کی تھی غالباً، اسے کینسر ہو گیا، اب سارا جسم اس کا گلنے لگا، ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا کہ اب آپ کی بس ہے، تو وہ تھوڑا دینی حمیت اور غیرت جاگی، اس نے کہا بھی چلو دنیا کے ڈاکٹر نے ہمیں جواب دے دیا نا، تو ایک عظیم حکیم جو ہے
اللہ کی ذات تو موجود ہے نا، کیوں نہ ہم عمرے کا ٹکٹ جو ہے امریکہ سے علاج کی غرض پر گئے ہوئے تھے، وہیں سے انہوں نے ٹکٹ اپنا کٹایا اور سعودی عرب پہنچ گئے، مکہ مدینہ پہنچ گئے، مکہ حج کے لیے، عمرے کے لیے سوری۔ اور کہتی میں بڑی مشکل سے چل پا رہی تھی، میرے جسم کا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا، اور جو ہے وہ کینسر نمودار ہو رہا تھا جسم پر جو ہے، ہاں جی پھوڑے پھنسیاں جو ہے، میری بڑی تکلیف کی۔ میں نے میری کچھ سہیلیاں بن گئی، میں نے انہیں اپنا مدعا بتایا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، تو وہ کچھ دین سے رغبت رکھنے والی تھی، انہوں نے کہا بھی آپ زمزم پئیں بھی صحیح اور اسے نہائیں بھی صحیح۔ وہ اداکارہ کہتی ہے کہ جو ہے میں نے ایسا کرنا شروع کر دی، مجھے حیرت انگیز طور پر اپنا جسم کے اندر امپرومنٹ نظر آئی، شفا یابی کی جو ہے کچھ ہاں جی کرن اور امیدیں جو ہے نظر آئی، میرا درد جو ہے کم ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو میں نے جو ہے اپنا روزانہ اسے نہانا، اور روزانہ جتنا زیادہ سے زیادہ میں پی سکتی تھی میں نے پینا شروع کر دیا۔ اپنے مکہ مکرمہ قیام کے دوران جو ہے ہاں جی میں نے اپنے جسم میں بڑی واضح تبدیلیاں دیکھی، جو ہے اللہ میرا جسم صاف ہونے لگا، حتیٰ کہ جب اللہ اکبر بالکل شفا یاب ہو گئے۔ ظاہراً مجھے کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے کہا چلو ہم ایک دفعہ پھر چیک اپ کراتے جائیں، ہاں جی باہر تو ہم گھر سے نکلے ہوئے، تو پھر ہم نے امریکہ پہنچے، اور وہ پچھلی رپورٹیں اور جو ہے کرنٹ رپورٹیں جو ہے ہم نے جی ڈاکٹر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یار یہ یا تو وہ رپورٹیں ٹھیک نہیں ہیں، یا وہ مریض نہیں ٹھیک، یا یہ رپورٹیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ مریض یہ نہیں ہے۔ میں کہا جی سب کچھ وہی ہے، وہ رپورٹیں بھی اسی مریض کی ہیں، یہ رپورٹیں بھی اسی مریض کی ہیں۔ تو حیرت انگیز طور پر اللہ پاک نے جو ہے شفا عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائی ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ شروع میں آئے پتہ کرنے کے لیے کہ جو ہے ایک نیا رسول آیا ہے، اس کے متعلق جو ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جب آئے، تو انہوں نے بھی صرف زمزم پی کر ہی 4 یا 5 روز جو ہے گزارا کیا زمزم پی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ رب العالمین کا جو ہے عظیم تحفہ جو ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے خاندان کی وجہ سے میرے رب نے عطا فرمایا۔ یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، یہ صفا مروہ کی سعی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ سارے نظام جو ہے، اور یہ بیت اللہ تو پھر حوادث زمانہ کی وجہ سے یہ شہید ہو چکا تھا نا، یہ گہری نیچی جگہ پر تھا، نیچی جگہ پر چاروں طرف کے جو چٹانیں تھیں، پہاڑ تھے، جب وہاں بارش ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب یہاں بلوچستان میں، کوئٹہ میں، زوب میں اور خزدار میں، یہاں رکنی کے اندر جب بارشیں ہوئی ہیں تو ایک جو ہے بکریاں چرانے والا بندہ تقریباً 50 کے قریب بھیڑیں تھیں، اور وہ پانی کا جب ریلا آیا اور ایک دم آتا ہے، بڑی بڑی جیپیں کاریں بہا کے لے جاتا ہے، اور وہ ساری کی ساری بھیڑیں بمائے اس جو ہے چرانے والے کے جو ہے رائی کے جو ہے وہ ساری بہہ گئی۔ تو بیت اللہ کے اندر پانی سارا جو ہے جمع ہو جاتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں باپ بیٹا، حکم یہ ملا نا، تو اسے بنائیے، دوبارہ تعمیر کیجیے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے جو ہے اس کا منظر کشی فرمائی ہے کہ جو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کام کیا بھائیو کام۔ آج ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یار اللہ ہم پر جو ہے رحم نہیں فرما رہا ہے، اللہ ہمارے لیے جو ہے ہاں جی برکتوں کے رحمتوں کے دروازے کوئی نہیں کھول رہا ہے، اللہ نے ہماری روٹی روزی ہی تنگ کر دی ہے، اللہ پاک کو ہم ہی ملے تھے، کام تو ہم نے کخ کرنا نہیں ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے عیاشی اور بدماشی اور بس اللہ معاف فرمائے دنیا داری کے چکروں میں جو ہم اتنے غرقاب ہوئے کہ جو ہے نہ اللہ یاد رہا نہ اس کا گھر یاد رہا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یارو اللہ ہم پر مہربان کوئی نہیں۔ یہ اللہ ہم پر مہربان نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ ذرا ان علاقوں کی خبریں پڑھیے کہ جہاں بارش ہوئی ہے، اور کتنے تقریباً ایک کوئٹہ کے اندر 39 بندے جو ہے پانی اور جو ہے اس سیلابی ریلیوں کی جو ہے اس میں بھینٹ چڑھ گئے، اور جو تعداد ریکارڈ میں نہیں ہے وہ تو علاوہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے دونوں باپ بیٹا کھڑے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ یہ عظیم خدمت جو آپ نے ہمارے سپرد کی ہے، اس خدمت کو اللہ ہم انجام تو دے رہے ہیں، تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ جو قوم بھائیو ستاروں کی پوجا کرتی تھی، چاند کو پوجتی تھی، سورج کو اپنا دیوتا سمجھتی تھی، اس قوم سے ٹکر لینا جو ہے بھائیو موت کو دعوت دینے کے مترادف اور برابر ہے۔ آج کسی جو ہے مشرک کو، کسی جو ہے ایسے بد عقیدہ بندے سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ سے لڑنے مرنے پر جو اتر آئے گا، اور وہ قوم جو اپنے آپ وہ آباء و اجداد کے رسم و رواج کی جو ہے پرستار تھی، اس سے جب آپ عقیدہ توحید کی بات کریں گے تو وہ کچھ نہیں کہے گی، نے کہا آؤ پھر اعلان جنگ ہے تمہارا۔
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا جو ہے میں تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، کہ میرا اور تمہارا اعلان جنگ ہے، تم جو ہے جاؤ اپنے مشکل کشاؤں اور معبودوں کی جو ہے پوجا کرو، لیکن میں تمہیں بتا دوں تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ میں تمہارے مشکل کشاؤں کی بڑی درگت بنوں گا، میں ان کا حلیہ ٹیٹ کروں گا ذرا۔ تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ جب اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دکھوں پریشانیوں مصیبتوں سے نہیں بچا سکتے ہیں، تو پھر تمہیں کیا یہ دیں گے۔ قوم نے کہا سالانہ میلہ ہے، چلیے آپ ہمارے مسئلہ کو دیکھیں گے، مزہ آئے گا، ہاں جی وہاں سرکسیں ہوں گی، جیسے آج بھی اللہ معاف فرمائے بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں اور ان کے مقبروں پر میلے اور ٹھیلوں کا سماں ہوتا ہے، کنجر ناچ رہے ہوتے ہیں، کنجر آپ دیکھیں تو صحیح، یہ سرکسیں لگی ہوتی ہیں اور موت کے کنویں چل رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کا فحش اور بےہودہ کام جو ہے ان بزرگوں کے مقبروں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ انہیں کہہ دو کہ کیا ان کی تعلیمات یہی ہیں، تو پھر آپ کو کہیں واہ تو منکر ہے بزرگوں کا، تو گستاخ ہے، مجھے پتہ نہیں بزرگوں، تو ولیوں کا جو ہے یہ جو ولیوں کے اور اللہ کے بندوں ولیوں نے یہ پیغام دیے۔ سال کے بعد ایک عرس کیا اور جناب پورا سال مٹی اکٹھی کی، ابھی ایک نیٹ پر آئی ہوئی تھی ویڈیو جو ہے، وہ درباری جو ہے یعنی پیسوں کے انبار اور ڈھیر لگے پڑے، کسی اور بھائی نے دیکھی ہو تو وہ انشاءاللہ اس کی تصدیق کرے گا، اور وہ 4-5 بندے بیٹھے رقم کو جو ہے پیسوں کو سیدھا کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ ان قوالوں اور بھانڈ اور میراثیوں پر جو ہے یوں پیسہ نچھاور کیا جاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کے گھر میں یتیموں مسکینوں کے لیے جو ہے کہہ دیا جائے تو بس پھر وہ جو ہے سانپ سونگھ جاتا ہے، جیبوں میں مشکی بیٹھ جاتے ہیں، مشکی نانگ۔ تاللہ لاکیدن، جا رہے ہیں جی، جائیے پھر دیکھیے پھر میں کیا کرتا ہوں۔ وہ جب قوم چلی گئی، قوم نے پہلے انہیں بھی کہا کہ آپ چلیے جو ہے، فنظر نظرۃ النعیم، انہوں نے جب دیکھا فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کی جانب دیکھ کر کہا کہ فقال انی سقیم، مجھے دکھ لگا ہوا ہے، مجھے غم لگا ہوا ہے، میں کوئی نہیں جانے والا ہوں، تم جاؤ اپنے میلے ٹھیلے میں، موج مستی میں، عیش و عشرت میں جو ہے، ناچ گانوں میں جو ہے تم جاؤ، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، ہم جو ہے تمہارے مشکل کشاؤں کی جو ہے انشاءاللہ حالت تیار کرنے والے ہیں، جاؤ تو صحیح۔ ابراہیم علیہ السلام جب قوم نکل گئی تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے بت خانے اور باڑے کے اندر جب پہنچے ہیں اور ان کو جو ہے توڑنا شروع کر دیا ہے، تھوڑا مار مار کر، کسی کا بازو، کسی کی لات، ہاں جی کسی کا سر پھوڑا، کسی کا کس طرح سے ان کا حلیہ ٹیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہاں جی پہنچے ہیں نا، دیکھا تو کھانے مختلف قسم کے کھانے پکا، دنیا بھوکی مر رہی ہے، یتیم مسکین کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بتوں کے سامنے مختلف قسم کی ڈشیں جو ہے رکھ دی۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، ارے بھائی کھاتے کیوں نہیں؟ تمہارے جو سامنے کھیریں پڑی ہوئی ہیں، ہاں جی مزے کے ہاں جی طعام اور جو ہے مزے کی ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں؟ کیا تمہاری پسند کا نہیں ہے یہ کھانا؟ ہاں جی وہ کیسے بولے؟ بھلا مورتیاں اور بت بھی جو ہے جو انسانوں کے خود تراشیدہ ہوں وہ کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ ہاں جی ظاہر ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ کی چوٹ اور قوت سے جو ہے بتوں کا جو ہے کرے کرم اور توڑ پھوڑ کر فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم، ایک بڑے حضرت جی کو چھوڑ دیا تاکہ ہاں جی جب قوم واپس ہوئی تو جو ہے قوم پریشان ہو گئی کہ یارو یہ کیا کر دیا، ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ دہشت گردی کی کارروائی جو ہے ہاں جی انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ارے یہ کس نے کر دیا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، یہ جو ہے بکرے چھترے، یہ قربانیاں، یہ جو ہے ہاں جی یہ پیس تل کر جو ہے کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اچھی رانیں جو ہے اچھے اعضاء، کلیجی، دل، گردے، اس طرح کی من پسند چیزیں ہاں جی وہ علیحدہ سے رکھ لیتی ہیں کہ ہاں جی کہ بھی ہم جو ہے اس کو علیحدہ سے جو ہے پارٹی کریں گے جو ہے ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کھانا پینا منع نہیں ہے، کھائیے ضرور کھائیے، لیکن اس کے پیچھے کتنا بڑا کام ہوا ہے، کتنا اللہ نے ان کے اوپر آزمائشوں اور جو ہے امتحانوں کا سلسلہ دراز کیا ہے، کوئی ایسے نہیں یہ قربانیوں کا سلسلہ چلا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ہاں جی امتحان چل رہا تھا کہ جو ہے مارا، ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور ایک بڑے حضرت کے کندھے پر کلہاڑا چھوڑ کر جو ہے جانے لگے۔
قوم جب آئی تو انہوں نے آتے ہی سوال داغ دیا، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، بڑا کوئی ظالم آدمی ہے، اس نے ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ ایک بندہ بول اٹھا، ہاں جی، قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ارے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ جو ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ چوکوں چوراہوں پر جو ہے وہ جو گلی محلے میں ان مشکل کشاؤں کی بے بسی کا جو ہے اعلان اور ڈھنڈورا جو ہے کرتا ہے، وہی ہو نہ ہو وہی ہو سکتا ہے، اسے ہی ہمارے مشکل کشاؤں سے دشمنی ہوگی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کا جو ہے اندیا دیا گیا کہ لائیے گرفتار اور تفتیش کیجیے جو ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے یہ کیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم فوراً بولے، ہاں جی، قال بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑے حضرت صاحب ہیں نا، یہ موقع کے گواہ ہیں، شاہد ہیں، یہ موجود تھے نا، اور ان کے کندھے پر کڑھارا بھی تو ہے نا، ذرا آپ اس سے تو پوچھیے نا، یہ موقع پر موجود تھے، ہاں جی، یہ آپ کو صحیح صحیح بتا دیں گے، گواہ ہیں کہ کون یہ کرنے والا ہے جو ہے، ہاں جی، اللہ اکبر۔ ھذا فاسألوا ان كانوا ينطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو پھر آپ اس بڑے حضرت سے پوچھیں۔ قوم کے سر جھک گئے شرمشاری کے ساتھ، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے تم ظالم بندے ہو، ظالم ہو، ہاں جی، تم ظالم بندے ہو جو ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی گردنیں جھک گئی کہ یار واقعی ابراہیم سچا ہے، یہ مشکل کشا، یہ پتھر کے، مٹی کے اور اس طرح کی دھاتوں کے جو ہے بنے ہوئے مشکل کشا کچھ کوئی نہیں کر سکتے ہیں، اکیلا اللہ ہے جو سارے نظام کو چلانے والا ہے جو ہے۔ لیکن کہنے لگے کہ یار یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی، ہم اپنے عقیدے کو کیسے کنڈ لگا سکتے ہیں؟ لاؤ جو ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لاؤ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلا کر ان کو چیخا کے اندر جو ہے ڈالو جو ہے، اللہ قال ابنوا له بنیانا، ان کے لیے چیخا تیار کیجیے، فالقوہ فی الجحیم، انہیں چیخے کے اندر ڈالو جو ہے، اللہ اکبر۔ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اگر تم جو ہے اپنے مشکل کشاؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو، مدد تم کرو، مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالو۔ تصور بھی بھیاناک ہے۔ ابھی ہم آگ کے اندر نہیں بیٹھے ہیں، لیکن ہماری طبیعت جو ہے ایسے لگ رہی ہے کہ اندر آگ جل رہی ہو، پریشان ہے گرمی کی وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ اور جنہیں آگ کے اندر ڈالا جائے، کتنا بڑا جو ہے امتحان ہے، کتنا بڑا۔ اور ایک امتحان تو اتنا بڑا ہے کہ اپنے شیر خوار بچے کے گلے پر چھری۔ اگر مجھے اور آپ کو حکم ہوتا کہ بھائی قربانی بکرے چھترے کی نہیں کرنی ہے، اپنے بیٹے قربان کرو، کتنا مشکل کام ہوتا۔ پوری بستی خداداد میں جس کی آبادی 20,000 کے قریب ہوگی، ایک بھی بندہ ایسا نہ ملتا جو اپنا قربانی کرنے والا ہوتا، اگر حکم ہوتا کہ اپنا بچہ قربان کرو۔ جیسے وہ بھی مینا کی وادیوں میں لائے تھے نا، کتنا بڑا امتحان ہے بھائیوں کہ چیخے کے اندر ڈلوایا جا رہا ہے، اللہ۔ اور کائنات کا رب بھی جو ہے فوراً بولتے ہیں، بتاتے ہیں کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی گلے گلزار بن جا، نہ اتنا ٹھنڈی ہو کہ انہیں سردی لگنے لگ جائے، اور نہ اتنا گرم ہو کہ جو ہے انہیں جو ہے کہیں جو ہے ان کا بال بھی جو ہے جل جائے، ایسی برودت اور جو ہے ٹھنڈک اور سلامتی کا پیغام۔ امتحانوں کے سلسلے دراز ہو رہے ہیں، کبھی بیوی اور بچے کو جو ہے چھڑوایا جا رہا ہے، کبھی قوم سے ٹکر کی بات کی جا رہی ہے، عقیدہ توحید سمجھانے کی بات، ماں باپ سے بات ہو رہی ہے، اور کبھی جو ہے بھائیوں اللہ پر چیخے کے اندر ڈلوانے، اور کبھی تو یوں کہا کہ اس بچے کو فلما بالغا، سورہ صافات کے اندر فلما بالغا ما اوصى قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، جب وہ بچہ جو ہے توتلی باتیں کرنے کے قریب ہوا، جب وہ انگلی پکڑ کر باپ کے ساتھ چلنے کے جو ہے برابر ہوا، تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بچے کو جو ہے قربان کیجیے۔ آزمائشوں کا سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم سے تو ایک بکرے چھترے کی قربانی نہیں کی جاتی، اور ہم ہزاروں اشکالات کہ جی حالات یوں ہیں، حالات یوں ہیں۔ حالات کب ٹھیک ہوئے؟ آپ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ نے یا میں نے، کبھی آپ نے شکر کا جذبہ یا شکر کے کلمات یا کبھی حالات کی کشادگی اور جو ہے خوشحالی کی بات ہوئی ہو؟ حالات تو یوں ہی چلتے رہے۔ یہاں ممبر سے بات ہوتی ہے بھی ہر بندے کو قربانی کرنی چاہیے، اللہ کے حبیب نے کی ہے جتنے سال بھی آپ زندہ رہے، اور ہمارے پاس جو ہے، اور یہاں تو بھائیو نبی مینا کی وادیوں میں اپنے بچے کو لے کر آ گیا ہے، فلما بالغ ما اوصى قال یا بنی انی ارى، میرے بچے میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، تو کیا کرے گا؟ تو کہیں دھرنے اور ہڑتال تو نہیں کرے گا؟
تو کوئی جو ہے ایجیٹیشن تو نہیں کرے گا، میرے بچے بتا تو صحیح۔ اور وہ بچہ بھی کیا کمال جو ہے کہتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یا ابت افعل، ابا جی آپ کو جو حکم ہوا کر گزریے نا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر وہ منظر اللہ کو اتنا بھایا کہ جو ہے بچے نے کہا ابا میرا سر نیچے کر دیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ جب چھری میرے گھرے پر چلے تو میرے جو ہے چہرے کے تیور جب بدلیں، درد اور غم اور کرب کے المناک جو ہے اس منظر کو دیکھ کر آپ جو ہے کہیں آپ کا دل پسیج نہ جائے، آپ کا دل نرما نہ جائے، اور اللہ کے اس حکم سے جو ہے کہیں آپ جو ہے ایسا ویسا نہ ہو جائے کہ میرے سر کو نیچے رکھ دی، میرے چہرے کو نیچے رکھ دی۔ فلما اسلما، جب دونوں سر تسلیم خم کر گئے۔ عزیز بھائیوں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، جبھی تو اللہ پاک نے جو ہے میرے بھائیوں، اللہ اکبر اللہ، فلما اسلم وتلہ للجبین، جبھی تو فرمایا کہ فتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، کہ وہ کس طرح پرخلوص انداز سے چل رہا تھا۔ امتحانوں کے سلسلے دراز ہوئے، جب بھی ہر قدم پر جو ہے اللہ کے حکم پر جو ہے ہاں جی مٹتا جو ہے کٹتا جو ہے چلا گیا، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کی۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر ہم نے آسمانوں سے انہیں ندا کی، پکارا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، میرے حبیب میرے خلیل ہم پکار رہے ہیں آپ کو، حوصلہ کیجئے، بس کیجئے، ہاں جی آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے جنت سے دمبا لا کر آپ کے بیٹے اسماعیل کی جگہ پر ذبح کرا دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے پھر آنے والی امت کے لیے اللہ یہ منظر یہ بپا کرنا، اگرچہ وہ تو بچے کا تھا، ہم نے یہ قربانی اتنی پسند کی ہے، وترکنا علیہ فی الآخرین، آنے والوں کے لیے اگلی امتوں کے لیے ہم نے یہ ماٹو اور یہ نظام اور یہ سلسلہ بنا دیا کہ وہ بھی اسی طرح کی قربانی کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو جو ہے ہم بھی انشاءاللہ قربانی کریں، اور قربانی کے جانور کو جو ہے ہاں جی تیز چھری ہو، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے۔ عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، اگر ان کے اندر اتنی ایبیلٹی ہے، اتنی جرأت اور قوت ہے تو کر سکتی ہیں۔ اگر وہ بلی کو دیکھ کر چھپلی کو دیکھ کر گھبرانے والی ہیں تو اللہ کے لیے وہ نہ کریں، اور پھر جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے جانور کو ذبح کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، جانوروں کو دبلا موٹا تازہ کرنا، ہاں جی پالنا پوسنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں جی ان کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، جو ہے ان سے پیار محبت کرنا، یہ میرے محبوب کی جو ہے سنت ہے۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے ہیں، 63 اونٹ، اور یہ ظلم ہے۔ اور عید نماز سے پہلے ذبح کرنا یہ بھی جو ہے صرف ایک قربانی کا گوشت ہے۔ جب آپ عید کے لیے نکلیں تو کسی گھر سے خون جو ہے خون نکل رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جی ہم نے پہلے ذبح کر لیا ہے تاکہ جو ہے سب سے پہلے لوگوں کے گھروں میں ہمارا گوشت جائے۔ آپ نے فرمایا واہ سبحان اللہ، ہاں جی آپ نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا تو ایک گوشت ہی ہے، قربانی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس انداز سے جو ہے ذبح کریں گے، اور اپنے فریجوں کو بھرنے کی بجائے خدارہ مہنگائی بھی ہے، اور اس دفعہ ریشو بہت کم ہے قربانی کی۔ جی ہماری اپنی مسجد کے بھی کافی سارے ساتھی ہیں جو بیچارے پریشان ہیں غربت اور جو ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، تو کسی بھائی کے پاس اگر کوئی فالتو گوشت ہو تو انشاءاللہ رابطہ کر لے گا، ہم انشاءاللہ پہنچا دیں گے، جہاں ہم اس کو اس کا پتہ دے دیں گے انشاءاللہ وہ خود ہی جا کے پہنچا دے۔ تو بہرحال ہم جتنے بھائیوں کے پاس وسعت ہے، ہاں جی بتایا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جس کے پاس وسعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر وہ ہماری عیدگاہوں کے اندر نہ آئے۔ عیدگاہوں کے اندر اتنی بڑی سخت وعید کی ہے بھائیوں، تو ہم اس بات کو بھی دیکھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ حضرات کی جو ہے قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔